بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی رحمت شفیع امت آقا جو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اور درود کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے اور درود اس کا شہ پر یعنی مضبوط پر ہے۔ اسی کے ذریعے دعا آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتی اور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعائیں بھی کثرت سے مانگا کریں، اور دعا ایک خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور ہر دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ یہ بہترین وظیفہ ہے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ذات کے اوپر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہیں، ہر ایک کام میں تم بیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مرادیں ہوں حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیتیں کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا اور خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک حسین و جمیل منظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس وقت کی بات سنی۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اکرم نور مجسم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ ننھے شہزادے حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہیں۔ اب منظر یوں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے۔ امام علی مقام کے ننھے ننھے پیارے پیارے پاؤں مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حسین اور جمیل منظر ذرا تصور میں لائیے اور غور فرمائیے۔ وہ مقدس ہاتھ جو اٹھ جائیں تو تقدیر بدل دیتے ہیں، جن کا اشارہ ہو جائے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان کے گورے گورے پیارے پیارے ہاتھوں نے امام حسین کے ہاتھوں کو تھام رکھا ہے۔ وہ پیارے پیارے مبارک پاؤں جنہیں عرش اعظم نے بوسے دیے ہیں، ان کے مبارک پاؤں کے اوپر امام علی مقام کے پاؤں ہیں۔ دل کہتا ہے اس حسین منظر کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رشک تو آیا ہوگا، اور وہ امام علی مقام سے کیسا اونچا نصیب ہے، امام علی مقام کا کیسا پیارا نصیب ہے۔ نبی کی جان محب خدا قرار بطول تمہیں ہو دین کے سرورے حسین ابن علی ہیں۔ خیر روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزتو ارکا آئینہ بکتن، اے پیارے چھوٹے چھوٹے قدموں والے اوپر چڑھ اے ننھی آنکھوں والے۔ یہ نبی پاک امام حسین کو فرما رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو پیارے الفاظ ہیں نا، حزکتن ارکا آئینہ بکتن، یہ الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی موقع پر نہیں فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہلاتے تو یہی الفاظ کے ساتھ پڑھتے، اور انہیں سن کر امام حسین خوشی سے جھوم جایا کرتے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے نرالے انداز ہیں۔ کاش ایسا ہمیں بھی نصیب ہو، ہم بھی یہ منظر آنکھوں سے دیکھا کرتے، مگر کیا کریں، نصیب میں یہی نامرادی کے دن لکھے تھے۔ خیر آگے روایت سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اوپر چڑھ آؤ۔ جب امام حسین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا سہارا لیا اور منظر یوں بنا کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنا بوجھ زمین کی طرف مائل کیا اور ننھے ننھے قدم محبوب خدا کی پنڈلیوں پر رکھتے ہوئے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ چڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مقدسہ پر آ گئے۔ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھول دیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہم احبہ فإنی احبہ، اے اللہ پاک میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ جو رسول والا ہے، جو حسین والا ہے، با خدا وہی بندہ بس خدا کو پیارا ہے۔ خود خدا نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے جو ہے محمد کا وہی ہمارا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ ذرا محبت بھرے انداز میں غور فرمائیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کمال شفقت و محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اولاد سے اظہار محبت کیا کریں۔ بچوں کو خوش کرنا کار ثواب ہے، اور اپنی اولاد اور اس کے تو الگ سے ہی حقوق ہمارے ذمہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کے حقوق میں سے ہے خدا کی ان امانتوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ رکھے اور انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پر چڑھائے، ان کے ہنسنے کھیلنے بہلانے کی باتیں کرے، ان کی دلجوئی دلداری اور ہر وقت یہاں تک کہ نماز اور خطبے میں بھی محلوظ رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے ہمیں اس کا درس ملتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ پیار بھرے انداز سے پیش آیا کرے۔
سلطان کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب سبت رسول ہے، یعنی نبی پاک کا نواسہ، ریحانت الرسول، یہ اللہ کے محبوب کے پیارے نواسے کا لقب ہے۔ ریحانت الرسول کا مطلب ہے نبی پاک کا پھول۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 وفادار رفقا کے ساتھ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلیت کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ و غم کے پہاڑ سامنے ثابت قدم رکھتے ہوئے، انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، دعا بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا درس دے کر گئے۔ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے۔ ایک اور شاعر نے کیا کہا؟ فطرت کی مسلط کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں ہمارا حسین ہے، ہمارا حسین ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، من احبہما فقد احبنی، جس نے امام حسن امام حسین سے پیار کیا، حضور فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے گا، نبی پاک نے فرمایا، من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اللہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یعنی حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگا کرتے اور سینے سے لپٹاتے تھے۔ کیا بات رضا، اور یہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان کا 2 صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندان مثال گل۔ عاشق صحابہ و اہل بیت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، ان 2 سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کا صدقہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 2 پھولوں کے صدقے میں رضا پر ایسا کرم کیجئے کہ رضا بھی قیامت کے دن پھول کی طرح مسکرا رہا ہو۔
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही बुलंद रुतबा हैं। आपने निहायत ही बहादुरी, सब्र और रज़ा का मुज़ाहिरा करते हुए बड़ी शान और शौकत के साथ दीन पर पहरा दिया, इंतहाई मजलूमियत के साथ शहीद हुए। ये सब वो बातें हैं जो हम अमूमन सुनते रहते हैं। हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक सीरत पढ़ें तो आपके दिल की जो मुबारक कैफियत थी, ये मुबारक कैफियत हमें कदम ब कदम नजर आती हैं। आपके दिल में ईमानी जज्बा था, अल्लाह पाक पर कामिल भरोसा और यकीन था, फिर आपका तवक्कुल, हिल्म यानी कुव्वत और बर्दाश्त, आपके दिल में हमदर्दी के जज्बात, इखलास, लिल्लाहियत, अल्लाह पाक की रज़ा पर पूरी तरह राजी रहना, ये वो मुकद्दस जज्बात हैं जिससे हमें जिंदगी गुजारने का सलीका मिलता है। ये वाज़े कर दूं, ये जो दिल के पाकीज़ा औसाफ होते हैं, जन्नत में ले जाने वाले वस्फ जो होते हैं, इन्हें बातनी इबादत कहा जाता है। एक तो वो इबादत है ना जो हम जाहिर में करते हैं, मसलन हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये जाहिर की इबादत है, मगर दुराने नमाज हमारे दिल में अल्लाह का डर हो, ये बातनी इबादत है। रिकत सर सजदे में रखें तो अल्लाह की यादों में खो जाएं, सर उठाने को दिल न चाहे, ये हमारे बातिन की कैफियत है, ये बातनी इबादत है। इमाम हुसैन की सीरत में जो इन बातनी कैफियत और अच्छे अखलाक और साफ का जिक्र मिलता है, आइए उसका कुछ जिक्र सुनते हैं। रिवायत में आता है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला जाने के लिए मक्का पास से रवाना हुए। यहाँ भी एक वजाहत कर दूं, जो करबला की तरफ रवाना हुए थे किसी दुनियावी गर्ज के लिए नहीं गए थे, बल्कि बाज़ दफ़ा शैतान वसवसे दिलाता है, माज़अल्लाह आप ताज और तख्त की ख्वाहिश रखते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग आपको रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, अर्जियां पेश हो रही थी, ए इमाम आली मकाम आपको कूफा ना जाए, आप कूफा ना जाए, वहां के लोग वफादार नहीं हैं। उनके जवाब में आपने फरमाया, मैंने ख्वाब में अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं बहर सूरत वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। और फरमाया वो जिम्मेदारी क्या है? ये एक राज है जो मैं किसी को भी नहीं बता सकता। गर्ज ये तकदीर का एक फैसला था जिसके लिए आपको जाना ही जाना था। बाज़ दफ़ा वसवसे आ रहे होते हैं, इसलिए ये वजाहत की गई। खैर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की तरफ रवाना हुए। उस वक्त जो मदीना पाक के गवर्नर थे, उन्होंने आपको ख़त लिखा। उस ख़त में दरख्वास्त की, ए इमाम अली मकाम आप वापस तशरीफ़ ले आइए, अगर यजीद की तरफ से कोई ख़तरा है तो मैं आपको अमान पेश करूँगा। कि वहाँ के गवर्नर ने कहा कि आप वापस आ जाएं, अगर यजीद की तरफ से ख़तरा है तो मैं अमान दूँगा, यानी मैं आपकी हिफाजत करूँगा। ये गवर्नर कह रहे, तो आपके साथ भलाई से पेश आऊँगा। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने जवाबन ख़त लिखा और फरमाया, अगर इस ख़त का मकसद मेरी खैर ख्वाही है तो अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। मज़ीद फरमाया, खैरुल अमानी अमानुल्लाह, बेहतरीन पनाह जो है अल्लाह की पनाह है। वल्लम युमिन बिल्लाहि मल्लम यहफ़ज़हु फ़िद दुनिया, जो दुनिया में अल्लाह पाक का खौफ नहीं रखता वो कामिल ईमान वाला नहीं है। इमाम हुसैन ने फरमाया, बस हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हमें ऐसा खौफ खुदा अता फरमाए जो आखिरत में अमान का ज़रिया बन जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस ख़त में हमारे लिए दो सबक हैं। नंबर एक, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मानना ये है, खैरुल अनमानी अमानुल्लाह, बेहतरीन पनाह अल्लाह की पनाह है। नंबर दो पर आपने फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह पाक से डरता नहीं वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह पाक पर भरोसा रखना चाहिए। पता चला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के दिल मुबारक की मुक़द्दस कैफियत है कि आप भरोसा असबाब पर नहीं अल्लाह पाक की ज़ात पर रखते थे। बतौर ख़ास मैदान करबला जब पानी बंद हो चुका था,
22,000 کا یزیدی لشکر سامنے کھڑا تھا، اس وقت بھی آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین تھا، کیسا زبردست تھا۔ روایت میں آتا ہے 10 محرم کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن کریم اپنے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ادائے کمال کی ہے۔ آپ یزیدیوں کو حق کی دعوت دینا چاہتے تھے، لہذا قرآن کریم کو سامنے رکھا تاکہ ان کے دل چوٹ کھائیں، مگر وہ بد باطن تھے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ خیر، آپ قرآن کریم سامنے رکھتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے تشریف لائے، اور اس وقت آپ کی زبان پر یہ خوبصورت الفاظ تھے، اللہم انت سکتی فی کل کرب وانت رجا فی کل شدت۔ اے اللہ پاک، ہر مشکل میں تو ہی میرا سہارا ہے، چاہے کیسی ہی شدت ہو، میری امید تجھ ہی سے بندھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے یزیدی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو میری نصیحت سنو، اگر قبول کر لو گے تو سعادت مند ہو جاؤ گے، اگر قبول نہیں کرو گے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ فَلَا تُنظِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو مل کر کام کرو، اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، تمہارے کام میں تم پر کچھ کجلت، الجھن اور پوشیدگی نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی تم میری نصیحت قبول نہیں کرتے تو پھر انتظار نہ کرو، سب کے سب مل کر آ جاؤ۔ ان ولی اللہ الذین نزل الکتاب، امام حسین نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فرمایا بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک پر کیسا بھروسہ ہے۔ 22,000 کا لشکر سامنے ہے، ننھے بچے ساتھ ہیں، پاک مقدس بیبیاں ساتھ ہیں، صرف 72 افراد لڑائی کے لیے میدان میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے ماحول میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں، اِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ، فرمایا بے شک میرا مددگار اللہ ہے۔ یہ امام حسین نے فرمایا، بے شک میرا مددگار اللہ ہے۔ شاعر نے کہا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ امام حسین نے اپنی ساری امیدیں اللہ پاک کے ساتھ لگائیں، اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھا۔ پھر دیکھیے اللہ پاک نے کامیابی کیسی شاندار عطا فرمائی۔ آپ کا میدان کربلا میں شہید ہو جانا آپ کے مقصد کی تکمیل تھی، آپ شہادت پا کر سید الشہداء ہو گئے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، شوکت شام اور فر بغداد رف ستوت گرتانہ تا ہم از یاد رف ناتار ماں از زخمہ اش لرزائیں ہنوز تازائے از تکبیر و ایمان ہنوز۔ مطلب یہ ہے شام، بغداد، گرناطہ وغیرہ مسلمانوں کی ایک عرصہ حکومت رہی ہے، مسلمانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ سب کچھ کتابوں میں لکھا رہ گیا، ذہنوں سے، یادوں سے وہ شان و شوکت، وہ دبدبہ، وہ سب کچھ مٹ گیا۔ مگر آج تک نعرہ حسینی اللہ پاک نے ایسی تاثیر دار رکھی ہے، امام حسین کا نام لیا جاتا ہے، تن بدن میں ایمان کی لہر دوڑ ڈالتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ لازوال کامیابی دے کر گئے جو اللہ پاک نے امام حسین کو عطا فرمائی۔ یقیناً یہ نتیجہ ہے اس ایمان و یقین کا، اس صبر و استقامت کا جس کا مظاہرہ امام حسین میدان کربلا میں کر رہے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان و یقین کی آج ضرورت ہے۔ امام علی مقام کا یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، خیر الامانی امان اللہ،
بہترین پناہ اللہ کی پناہ ہے۔ ہم لوگ جو ہیں بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، بات تو ڈگمگا بھی جاتے ہیں، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، ہم لوگ بھاگم بھاگ ہوتے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، مشکلات سے نکلنے کی یہ کوششیں وہ کوششیں، جو کچھ کر سکتے ہیں سب کر گزرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں خیر الامانی امان اللہ، بہترین پناہ اللہ کی پناہ ہے۔ ہم ماضی میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ایسا ماحول تھا، مشکل پریشانی آتی تھی تو لوگ اللہ اللہ توبہ کیا کرتے تھے، اب تو اس طرف سے بھی توجہ ہٹتی جا رہی ہے۔ مثلا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، ایک سے ایک بڑے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیا، کوئی فرق نہیں پڑا، طبیعت سنبھل نہیں رہی، کوئی مذہبی شخص ان میں کہہ دے بھائی روحانی علاج بھی کروا لیجئے، کہ دیکھ لیجئے ایک تعداد ہے کہ لوگوں کے ذہن میں من میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی اتنے بڑے ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا کچھ نہیں بنا تو تعویذ سے کیا بنے گا؟ استغفر اللہ۔ ایسے کوئی بتائے کہ بھائی کون سی مشکل ہے جو اللہ پاک کے نام سے ٹل نہیں سکتی؟ یہ تعویذ میں بھی اللہ پاک کا نام ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نام قرآن کی آیتوں میں ایسا دم ہے، ایسی شان ہے کہ اللہ کے محبوب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر تعویذ کیا جائے تو اللہ اس میں بھی شفا رکھ دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام حسین نے گورنر مدینہ کے خط کے جواب میں دوسری بات جو لکھی تھی، فرمایا لم یؤمن باللہ ما لم یخفہ فی الدنیا، ما لم یخفہ فی الدنیا، جو دنیا میں اللہ پاک سے ڈرتا نہیں ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، فلمیں دیکھنی ہیں، گانے باجے سننے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، شرابیں پینی ہیں، چرس پی جا رہے ہیں، جو ہے نا گندے کام کی جا رہے ہیں، عورتوں کو تاڑی جا رہے ہیں۔ اچھا ان کو کچھ کہہ دیں بھائی نماز پڑھو، ساڑھے بھر کا کوئی بندہ ہی کو نہیں۔